ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جوان ہوئے تو آپ کے ارد گرد کا ماحول اچھا نہیں تھا۔ وہ جاہلیت کا زمانہ تھا، ہر طرف برائیاں پھیلی ہوئی تھی، لوگ شراب پیتے تھے، بدکاری کرتے تھے، رہزنی عام تھی، کسی کو قتل کر دینا، بلا وجہ کسی کی جان لے لینا جیسے کوئی جرم ہی نہیں تھا۔ جگہ جگہ ناچ گانے کی محفلیں لگتی تھی، کچھ گھر ایسے ہوتے تھے جہاں جھنڈے لگے ہوتے تھے، یہ اس بات کی نشانی تھی کہ یہاں برے کام ہوتے ہیں۔ بے حیائی کی باتیں ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ ایسے خطرناک ماحول میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا، پاک دامنی اور احتیاط کی ایسی مثال قائم کی جس سے بہتر کوئی دوسری مثال نہیں ہو سکتی۔ شر اور بے حیائی کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر اور حیا کی نمونہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی غلط مجلس میں شرکت نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہونے والے تمام کھیل تماشوں کی باتوں سے دور رہتے تھے۔ کبھی کسی غلط کام میں شرکت کے لیے آپ کو مجبور کیا جاتا تو آپ پر بے ہوش طاری ہو جاتی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ مکہ کے لوگ بوانا نام کے ایک بت کی پوجا کے لیے جا رہے تھے۔ سال میں ایک مرتبہ اس بت کی پوجا کے لیے لوگ جمع ہوتے تھے اور برکت کے لیے اسے چھوتے تھے اور اس کے سامنے نذریں پیش کرتے تھے۔ آپ کے چچا ابو طالب اور گھر کے لوگوں نے اس مذہبی رسم میں شرکت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر زور دیا۔ آپ نے انکار کر دیے۔ جب گھر والوں کا اصرار بڑھا تو آپ چلے گئے، مگر بت کے قریب جاتے ہی آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب ہوش میں آئے تو آپ نے گھر والوں کو بتایا کہ بت کے قریب میں نے ایک گورے چھٹے لمبے قد کے انسان کو دیکھا جس نے مجھ سے کہا کہ محمد دور رہنا، قریب نہ آنا۔ اس طرح ایک مرتبہ کسی شادی کی تقریب میں جہاں ناچ گانا ہونے والا تھا، شریک کرنے کے لیے لوگ مجبور کر کے لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نیند طاری ہو گئی۔ پیچھے یہ بات گزر چکی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں تھے۔ ابو طالب کی مالی حیثیت مضبوط نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے بہت چھوٹی عمر سے تجارت شروع کر دی۔ 21 برس کی عمر میں آپ نے اپنے چچا زیور بن عبدالمطلب کے ساتھ یمن کا تجارتی سفر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سچے اور امانت دار تھے اور آپ کے اخلاق بھی بہترین تھے، اس لیے آپ کی تجارت میں کامیابی حاصل ہوئی۔ جوانی کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ملک شام کا تجاری سفر فرمایا۔ اس سفر میں یہ خاص واقعہ بھی پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے تشریف فرما رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کسی ضرورت سے کہیں جا رہے تھے کہ اتنے میں ایک عیسائی راہب آپ کو ملا۔ اس راہب نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا، درخت کے نیچے جو جوان بیٹھا ہوا ہے اس کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نام بتایا تو وہ راہب کہنے لگا، ہاں ان کا نام محمد ہی ہونا چاہیے۔ اس عیسائی راہب نے دور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ان نشانیوں کی وجہ سے پہچان لیا جو ان کی آسمانی کتاب میں بیان کر دی گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی کے زمانے میں ایک کامیاب تجارت فرمائی۔ تجارت کی کامیابی کے جو بنیادی اصول ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے سلسلے میں کیسے خوش معاملے تھے، اس انداز کو ایک واقعے سے لگایا جا سکتا ہے۔ عبداللہ ابن ابی طالب الحمصہ رضی اللہ عنہ نامی ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ بعثت سے پہلے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خرید و فروخت کا ایک معاملہ کیا۔ اسی کے درمیان یہ بات طے ہوئی کہ میں دوبارہ آ کر آپ سے بات طے کروں گا۔ یہ بات کہہ کر میں تو چلا گیا مگر ذہن سے بات نکل گئی۔ 3 دن کے بعد مجھ کو میرا وعدہ یاد آیا تو میں وعدے کی جگہ پہنچا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں انتظار میں پایا۔ 3 دن تک انتظار کے باوجود آپ ناراض نہیں ہوئے، بلکہ مجھ سے یہ بات فرمائی کہ تم نے مجھے زحمت دی، میں اسی جگہ 3 دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اسی طرح ایک اور شخص بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تجارت کی، لیکن آپ نے کبھی تجارتی معاملے میں کوئی خرابی پیدا نہیں کی۔ تجارت میں میٹھے بول کی بھی بہت اہمیت ہے۔ تاجر جتنی میٹھی زبان والا ہوگا اس کی تجارت اتنی کامیاب ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میٹھے زبان والے تھے۔ آپ کا لہجہ نرم تھا، الفاظ شرین تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے ملتے تو مسکرا کر ملتے، جب گفتگو کرتے تو خوبصورت الفاظ استعمال کرتے، وعدہ کرتے تو پورا فرماتے، ہمیشہ سچ بولتے چاہے نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے۔ تجارت میں شریک دوسرے افراد کا پورا خیال کرتے، نہ کبھی خیانت کرتے اور نہ کسی کے ساتھ ناانصافی فرماتے۔ آپ کی امانت اور سچائی تو پورے مکہ میں مشہور تھی۔ جن جن علاقوں میں آپ تجارت کے لیے گئے وہاں کے لوگ آپ کے اخلاق دیکھ کر آپ سے محبت کرنے لگے۔ تجارت کرتے ہوئے تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ آپ کی امانت و دیانت، سچائی اور معاملات کی صفائی کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔